حوالے سے، آپ کے اصحاب کے حوالے سے اور آپ کی امت کے حوالے سے۔ میرے ساتھی نے کل پرسوں اس عورت کی مجھے بات زبانی سنائی تو میں سن ہی نہیں سکا۔ میں کہا یار آپ نے مجھے یہ بتائی کیوں؟ بس اتنا ہی کافی ہے کہ اس نے گستاخی کی، وہ بات سنی ہی نہیں جا رہی تھی۔ اس کمبخت کو یہ پتہ نہیں ہے تمہارے ہاں تک بھی جو عورتوں کو اب دفن نہیں کیا جاتا شوہر کے ساتھ بیوی کو، اور تمہارے ہاں تک بھی جو بچیوں کو زندہ درگور نہیں کیا جاتا، تو یہ محمد الرسول اللہ کی رسالت اور نبوت کا صدقہ ہے۔ لیکن یہ ایک مکمل عالمی منصوبہ بندی ہے۔ اگر آپ اس کے تانے بانے دیکھیں تو تانے بانے سب ایک ہی مرکز کی طرف لوٹتے ہیں۔ ایک مکمل انٹرنیشنل پلاننگ ہے یہ۔ کبھی کسی ایک ملک میں نبی علیہ السلام کی توہین کی جاتی ہے، کبھی دوسرے ملک میں کی جاتی ہے، کبھی تیسرے ملک میں کی جاتی ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اصحاب محمد رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی توہین کی جاتی ہے۔ اور اس سب کا مقصد یہ ہے کہ امت کی حساسیت کا خاتمہ ہو جائے، کیونکہ اس گئے گزرے دور میں بھی یہ امت تمام دیگر امتوں سے اپنے اخلاقی حالت میں بھی دوسروں سے اچھی ہے۔ عقائد میں تو ہے، اپنے کردار اور اپنی اخلاقی حالت میں بھی دوسروں سے اچھی ہے، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں۔ وہ ہر وقت پیمانہ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اتنی گھری پڑی قوم اگر اتنی بدکار بھی ہو جائے تو اس کے سامنے اس کے رسول کی توہین کی جائے، رسول کے صحابہ کی توہین کی جائے تو اس کی غیرت جاگ اٹھتی ہے، اس کی چنگاری بھڑک اٹھتی ہے، اور ایک لازوال سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس حساسیت کو ختم کیسے کیا جائے؟ ان کے پاس اب ایک ہی طریقہ ہے حساسیت ختم کرنے کا، کہ وہ بہانے سے تھوڑے تھوڑے وقت کے بعد توہین کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کے بارے میں امت میں جو حساسیت موجود ہو وہ اس کا خاتمہ ہو جائے یا کم سے کم ہو جائے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ جن ممالک میں اسلام پھیل رہا ہے اور جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں وہ ظلم و ستم کا شکار ہو جائے۔ اب ہندوستان جیسی مملکت میں فوراً رد عمل آ جائے، اس کے بعد جو ہندو مسلم فسادات شروع ہوں گے اس کے نتائج کیا نکلیں گے وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ پھر اگر میں اس کے تانے بانے جا کے تقسیم ہند سے ملاؤں تو آپ میں سے بہتوں کو اعتراض ہوگا، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اعتراض کریں نہ کریں۔ یہی تقسیم ہند کا نتیجہ ہے، مسلمان ٹوٹے 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 ہیں۔ آپ برما کے مسلمانوں کو، بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو، پاکستان کے مسلمانوں کو اور ہندوستان کے مسلمانوں کو ملائیں اور پھر دیکھیں ہندو کہاں کھڑا ہے۔ تو یہ تو بات بڑی دور تک چلی جاتی ہے۔ ہمیں ٹوٹوں میں تقسیم کر دیا اور اب وہ راج کرتے ہیں، وہ مسلمان پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ہم اپنے مسلمان بھائی کی مدد نہیں کر سکتے کیونکہ سرحد کی باڑ لگی ہوئی ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ پاسپورٹ، یہ ویزا کو پرانی بات تو نہیں ہے نا، یہ تو شاید صدی گزری ہوگی کم و بیش۔ تو ان چیزوں کے تانے بانے پتہ نہیں کہاں سے جا کے ملتے ہیں۔ اس لیے میں نے چاہا کہ چند جمعے نبی علیہ السلام کے حوالے سے پڑھا دوں۔ تو آج تو تمہیدی جو بات ہوگی سورہ کوثر پہ ہوگی، اس دوران جو آیات اور آتی جائیں گی، لیکن اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ محبت رسول کے حوالے سے، عشق رسول کے حوالے سے، اطاعت رسول کے حوالے سے انشاءاللہ قربانی سے پہلے جتنے جمعات ہیں 2 3 4 میں اس پہ کوشش کروں گا کہ اس حوالے سے بات ہو۔ تو آپ سے بھی یہی امید ہے کہ آپ وقت پہ تشریف لائے گا۔ انا اعطیناک الکوثر، یقیناً ہم نے ہی عطا کر دی ہے آپ کو کوثر۔ انا اعطینا، 2 ضمیریں لائیں،
حالانکہ انا کی ضرورت ہی نہیں تھی، اعطیناک الکوثر کافی تھا، اعطینا کی بھی ضرورت نہیں تھی، اعطیتک الکوثر کافی تھا، میں نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ اللہ نے میں نے نہیں کہا، ہم نے، اللہ دو تو نہیں ہے، اللہ ہم نے، یہ اللہ کا شاہانہ انداز ہے، اعطیتو کی بجائے میں نے عطا کیا یہ نہیں کہا ہم نے، پیش نہیں کیا، عطا کیا۔ نبی بھی اللہ کی عطا کا محتاج ہوا کرتا ہے، اللہ دینے پہ بھی آتا ہے نا تو اپنی قدرت ضرور دکھاتا رہتا ہے، نبی بھی اللہ کی عطا کا محتاج ہے، ہم نے عطا کی اللہ کا شاہانہ انداز ہے۔ اور پھر آتینا سے پہلے انا لائے، اس کا مطلب ہم کا لفظ دو دفعہ آیا، انا بھی ہم، آتینا بھی ہم، اس نے ایک ہی جملے میں دو مفہوم بھی پیدا کر دیے اور کلام میں زور بھی پیدا کر دیا۔ ایک ہی جملے میں دو مفہوم پیدا ہو جائیں تو عربی میں اس کو حصر کہتے ہیں۔ عطا کرنے والے ہم ہیں، ہمارے سوا کوئی دوسری ہستی نہیں کہ جو عطا کر سکے، ٹھیک ہے، یہ حصر ہے، یہ دو مفہوم ہو گئے، اور تاکید کلام میں زور، سمجھائی، ہم ہیں، ہم زور دے کر اللہ کہہ رہے ہیں ہم ہی تو ہیں عطا کرنے والا۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، کوثر کی نعمت ہم نے آپ کو دی ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کوثر کے معنی کا مزہ تب آتا ہے جب ابتر کو سامنے رکھیں، اور اس وقت بھی جب میں نے کوثر پہ بات کی تھی تو میں نے کہا کوثر اور ابتر کو ایک دوسرے کی ضد سمجھ لیں، ابتر پہ جا کے کوثر کی تفصیل دیکھ لیں، کوثر پہ جا کے ابتر کی تفصیل دیکھ لیں، مزہ آ جاتا۔ آخر اللہ نے اپنے نبی کے لیے یہاں یہ کلمہ کیوں ادا کیا، انا اعطیناک الکوثر؟ اس سے پہلے سورہ ضحیٰ بھی ہے، وہ بات کافی ہے، وَلَوْ سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور اس سے پہلے الم نشرح بھی ہے، اس پر بھی ہماری بات ہو چکی ہے، الم نشرح لک صدرک، اس دور میں۔ یہاں پھر انا اعطیناک الکوثر، یہ نبی علیہ السلام کے لیے تسلی بھی ہے، آپ کی شان بھی ہے، آپ کے لیے تسلی بھی کا سامان بھی ہے اور آپ کی شان بھی ہے۔ نبی علیہ السلام بھی تو بشر تھے، اور بشر کے ساتھ بشری تقاضے لگے ہوتے ہیں، اسے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، وہ تنہائی کا شکار ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی پریشانی دور کی، تنہائی کا سامان کیا، شان بھی بتائی، تسلی بھی دی، انا اعطیناک الکوثر۔ اور آپ کو یہ حالات کیوں پیش آئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی، انا اعطیناک الکوثر؟ یہ سوال ہی دراصل اس صورت کا پس منظر ہے۔ نبی حق کی دعوت لے کے اٹھتا ہے تو کھلبلی مچ جاتی ہے۔ نبی ہماری طرح حق کی دعوت نہیں دیتا کہ حق کو کیپسول میں بند کر کے دے دیں۔ ہمارے بہت سے ساتھی اس خوش فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جی ہم توڑ پیدا نہیں کرتے، ہم تو جوڑ پیدا کرتے ہیں۔ وہ جوڑ کیا ہوتا ہے؟ حق کو کیپسول میں ڈال کے دیتے ہیں، یعنی زوم آنا، اگلا ناراض بھی نہ ہو، ہم اپنے مطلب کی بات بھی کہہ دیں، اگلا ہمارے اصل مطلب کو نہ سمجھ سکے، قریب آتا جائے گا دھیرے دھیرے، تو پھر رفتہ رفتہ سمجھتا چلا جائے گا۔ یہ ہم نے اپنی حکمت بنائی ہوئی ہے، اللہ کی حکمت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ببانگ دہل حق کا اعلان کرے، بلے ساری دنیا اس کی مخالف ہو جائے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے دعوت کے لیے ایرے غیرے نتھو پھتوؤں کا انتخاب نہیں کیا، اللہ نے اپنی دعوت کے لیے انبیاء کا اور رسولوں کا انتخاب کیا ہے، جو دنیا کی منتخب ترین ہستیاں ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی ہستیاں نہیں، ان سے بڑھ کر ہستیوں کو ہستیاں سمجھنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ دنیا میں اس سے بڑا منصب ہے ہی نہیں ہے رسالت اور نبوت سے، کیونکہ رسالت اور نبوت والی ہستیوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ ظرف رکھا ہوتا ہے جو وحی کا علم اپنے اندر سما سکے، وہ حوصلہ رکھا ہوتا ہے کہ وہ وحی کے علم کو بغیر کسی خوف کے لوگوں کے سامنے ببانگ دہل بیان کر سکے۔
اور انبیاء کے ورثاء علماء کا بھی یہی وتیرہ ہونا چاہیے. میں نہیں کہہ رہا، کیونکہ میری برادری مجھے پتہ ہے کتنے ہیں، 100 میں سے 1 ہوگا. یہ بھی میں آپ کو محتاط طریقے سے کراؤں، وگرنہ میں کہوں 1000 میں 1 ہوگا تو خدا کی قسم انشاءاللہ اس میں غلطی نہیں ہوگی. کیوں؟ آپ نے تو اپنے بچوں کو وکیل بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، کمپیوٹر سائنسز کی طرف لے جانا ہے، ادھر ادھر لے جانا ہے. آپ نے اچھے موٹے جھوٹے سچے خواب دیکھے ہوئے ہیں. آپ نے تھوڑی لانا اپنے بچوں کو ادھر. اور جو آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی 10 بچے لگے ہوئے ہیں. ان کی تنخواہ آپ کی سگریٹ کے برابر ہے یا پٹھانوں کے نسوار کے برابر ہے. یہ تو میں کہتا ہوں نا، سرحد میں مولوی کی تنخواہ پٹھان کے نسوار کے برابر ہے، اور پنجاب میں مولوی کی تنخواہ پنجابیوں کے سگریٹ کے برابر ہے. سگریٹ ذرا مہنگی ہے پٹھانوں کے نسوار سے. پھر کہتے ہیں مولوی فرشتہ ہو. مولوی کے ساتھ ضروریات نہیں لگی ہوئی. امر بالمعروف نہیں عن المنکر میں پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں، دین کا سب سے اہم ترین شعبہ ہے جو تمام شعبوں کو توازن میں رکھتا ہے. جب اس کو غیر ضروری سمجھ لیا جاتا ہے تو پھر امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرنے والوں کو بھی معاشرے پہ بوجھ سمجھ لیا جاتا ہے. پھر وہ مراد یافتہ طبقوں میں شامل نہیں ہوتا. اگر کہیں سے غلطی سے مراد مل جائیں تو اعلیٰ حیرت سے منہ کھول لیتے ہوئے، مولوی صاحب گاڑی میں آ رہا ہے، ڈرائیور بھی ہے، یہ سکیل بھی ہے. یہ وہ حیران ہوتے ہیں. اور مولوی کہ تیرے گھر کی لونڈی ہے وہ. اللہ نے اس دین کے لیے انبیاء کا انتخاب کیا، رسولوں کا انتخاب کیا، اور ان کو یہ حکم دیا فاصدع بما تؤمر. جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے کھول کے بیان کریں، کوئی پرواہ نہیں کرنی پوری دنیا مخالف ہو جائے. حق کی جب دعوت اٹھتی ہے، خصوصاً پھر نبی دعوت لے کے اٹھے تو معاشرے میں کھلبلی مچتی ہے. کیوں؟ نبی پہلے دن سے ہی دعوت کو کیپسول میں ڈال کے بیان نہیں کرتا، وہ دعوت کو بالکل بے پردہ اور بے نقاب اور بے حجاب کر کے بیان کرتا ہے. اس کی دعوت اللہ سے شروع نہیں ہوتی، خدا کی قسم. اس کی دعوت لا الہ سے شروع ہوتی ہے. اللہ تو بات کی بات ہے. اللہ وحدہ لا شریک لہ کی قسم پورے قرآن کریم کا مطالعہ بتاتا ہے، احادیث کا سارا ذخیرہ بتاتا ہے. کسی ایک نبی کی دعوت بھی اللہ سے شروع نہیں ہوئی، لا الہ سے شروع ہوئی ہے، الا اللہ پہ بعد میں پہنچی ہے. کہ وہ اللہ کی بات کریں پھول برستے ہیں، کوڑے نہیں برستے، توڑے نہیں ملتے. لا الہ کی بات کریں کہ اللہ کی عظمت سے پہلے اللہ کہتے ہیں تمام عظمتوں کا انکار کر کے میرے پاس آؤ. میری عظمت تب میری عظمت کہلائے گی تمہاری زبان سے جب پہلے تم اپنی زبان سے، اپنی عقیدے سے، اپنے شعور سے سب کی عظمتوں کا خاتمہ کر کے اس کا اعلان کر کے میرے پاس آؤ. صرف خاتمہ کر کے نہیں، اعلان کر کے لا الہ. یہ چھوٹی بات ہے. لا الہ سے آپ تمام دنیا کی تہذیبوں پر کلہاڑا چلا رہے ہیں، تلوار چلا رہے ہیں. دنیا کے تمام کلچر اور لچر پہ، ثقافتوں پہ، تمدن پہ، رسوم و رواج پہ، قوانین پہ، حاکمیت پہ، ساورنٹی پہ، تمام چیزوں پر آپ تلوار چلاتے ہیں. ہر ایک کی معبودیت کا انکار کرتے ہیں، جائے نماز سے لے کر جائے اقتدار تک ہر ایک کی غلامی سے آزاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہر ایک سے خدائی کی نفی کرتے ہیں. پھر الا اللہ، یہ ساری خدائی اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں. اس کے لیے حوصلہ چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے حوصلہ چاہیے ہوتا ہے. کیوں؟ اس راہ میں اگر بعد میں پھول آتے ہیں تو کانٹے پہلے آتے ہیں. مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق میں نے سنا کہ جی تبلیغ جماعت توحید کو کیپسول میں ڈالتی لیکن اچھی ہے، ٹھیک ہے. توحید نہ بیان کرنے سے کیپسول میں ہی بیان کرنا تو ٹھیک ہے نا، اچھی بات ہے. تو مدینے میں یا مکے میں یا کہیں وہ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے تو اچھا خاصا پھر وہ وسیع دسترخوان ہوتا ہے عربوں کا. تو کہنے لگے تم نے ہماری مشکلات نہیں دیکھی، یہ ہماری فتوحات کا دور ہے. پھول بعد میں برستے ہیں، کانٹے پہلے آتے ہیں. جب لا الہ کریں گے مشکلات پہلے آتی ہیں. ہاں
مشکلات کے بعد جو ساتھی آپ کے ساتھ تیار ہوتے ہیں نا، وہ آپ کے پسینے پر خون بہانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، پھر آپ کا دل اتنا ہوتا ہے۔ حضور کے ساتھ ہجرت کرنے والے حضور کے بیٹے نہیں تھے، حضور کے بھتیجے نہیں تھے، حضور کے کوئی کزن نہیں تھے، حضور کے کوئی خونی رشتہ دار نہیں تھے۔ کون تھے؟ ابو بکر صدیق تھے، کیونکہ دعوت سے وہ چیز، وہ پود تیار ہو گئی تھی جو اپنوں سے بھی بڑھ کے تھی۔ یہی دعوت کا خاصہ ہے، جب یہ دعوت اٹھتی ہے، کھلبلی مچتی ہے، اپنے غیر ہو جاتے ہیں، غیر اپنے ہو جاتے ہیں۔ اپنوں میں کوئی اپنا ہو تو سونے پہ سہاگا، وگرنہ معیار اپنی قوم نہیں ہوتی، اپنی نسل نہیں ہوتی، اپنی ذات نہیں ہوتی، اپنا خاندان، اپنا قبیلہ، اپنا گروہ نہیں ہوتا، اپنا شعبہ نہیں ہوتا۔ معیار حق ہوتا ہے۔ حق کی طرف اگر حبشی بھی آ جائے وہ سیدنا بلال کہلاتا ہے۔ حق سے منہ موڑنے والا ابو لہب اور ابو جہل و ابو الحکم ہو، مین آف ڈیسیژن، تو اسلام اسے ابو جہل قرار دیتا ہے۔ نبی کے خاندان کے اہم ترین افراد کو بھی اسلام جہنم رسید کر دیتا ہے، اسلام نہ ماننے کی وجہ سے۔ یہ ہے حد فاصل، یہ ہے دعوت جب اٹھتی ہے، کھلبلی مچتی ہے۔ معیار دین ہوتا ہے، معیار کوئی نسل، کوئی خاندان، کوئی قوم، کوئی قبیلہ نہیں ہوتا۔ ہاں اس معیار پہ اپنے بھی آ جائے پھر سونے پہ سہاگا ہے۔ اس کی دعوت بھی دی گئی ہے، اس کے لیے دعا بھی کی گئی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یا اللہ ہمارے بیوی بچوں کو دیندار بنا کے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان پیدا کر دے۔ لا الہ الا اللہ وجعلنا للمتقین اماما۔ تو جب دعوت اٹھتی ہے، کھلبلی مچتی ہے، دائی مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے، دائی تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے، دائی ہر ایک سے کٹ جاتا ہے، دائی اپنے خاندان سے کٹتا ہے، اپنے دوست احباب سے کٹتا ہے، اپنی سوسائٹی سے کٹتا ہے، اپنے معاشرے سے کٹتا ہے۔ جب اس معاشرے سے کٹتا ہے جو معاشرہ کل تک اس کی تعریف کرتا تھا، معاشرہ کہتا تھا ارے تو کل تک ہماری امیدوں کا مرکز تھا۔ قرآن پڑھیں آپ، نبیوں کے بارے میں نبیوں کی قوموں نے کیا کچھ نہیں کہا۔ ایک نبی کو ایک قوم کہتی ہے، قرآن کریم میں ہے، مرجوًا قبل ھذا، ارے تو ہماری امیدوں کا مرکز تھا اس سے پہلے، تو ہماری امیدوں کا مرکز تھا اس سے پہلے، کیا تو توحید بیان کرنا شروع ہو گیا ہے، ہر ایک سے نفی کر رہا ہے، تو ہمارے بڑوں کی گستاخیاں کرتا پھرتا۔ اور حضور کے بارے میں کیا تھا؟ الصادق الامین۔ یہ صادق و امین کا لقب کس نے دیا تھا؟ مسلمانوں نے کہ مشرکین مکہ نے؟ مشرکین مکہ نے، وہی مشرکین مکہ جو صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، امیدوں کا مرکز تھے حضور۔ پھر کیا ہوا؟ پھر سب کے سامنے کیا ہوا؟ اس کا موقع نہیں۔ یہ ہے دعوت کا خاصہ۔ دعوت اٹھتی ہے، کھلبلی مچتی ہے، دائی تنہائی کا شکار ہوتا ہے، مشکلات کا شکار ہوتا ہے۔ دائی مشکلات کا شکار ہوتا ہے، اس پر ایمان لانے والے بھی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ یہی تو امتحان ہوتا ہے۔ اس مشکلات کے بعد پھر اللہ وہ آسانی پیدا کرتے ہیں کہ دائی کی دعوت پر لبیک کہنے والے پوری دنیا کے لیے معیار اور حق و عدل بن کے سامنے آ جاتے ہیں کہ دائی کی دعوت پر ایمان لانے والا یہ پہلا طبقہ آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے معیار ایمان ہے، معیار حق ہے، معیار عدل ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اس لیے بعد والے تو اے صحابہ تمہاری طرح ایمان لائیں گے تو ان کے ایمان قبول ہوگا، بس۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ وہ ماحول تھا، یہ وہ پس منظر تھا جس پس منظر میں سورہ کوثر اتری۔ نبی علیہ السلام نے دعوت دی، کھلبلی مچی، تنہائی کا شکار ہوئے۔ آپ کے ماننے والے پہلے ہی قسم پرسی کا شکار تھے۔ اگر کوئی دولت مند تھا ایک آدھا تو وہ بھی معاشرے کے سوشل بائیکاٹ کی وجہ سے قسم پرسی کا شکار ہوا، امیر سے غریب ہوا، غریب سے غریب تر ہوا، کھانے پینے کو کچھ نہیں، جان خطرے میں۔ اسلام کی پوری فوج ایک کشتی کی سوار، اور وہ کشتی نابلی موجوں کے اندر طوفان میں ڈاما ڈول ہو رہی ہے۔ اور کس بنیاد پہ؟ اس بنیاد پہ کہ اس امت سے اللہ راضی ہو جائے، یہ جہنم سے بچ جائے، جنت چلا جائے۔ یہ گناہ تھا۔ اس گناہ کی پاداش بھی کیا کہ کوئی گناہ تھا، اس کو وہ مشرکین مکہ گناہ سمجھتے تھے۔ اور پھر اسی دور میں نبی علیہ السلام کی اولاد یک کے بعد دیگرے فوت ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم بھی فوت ہو گئے۔ سمجھ آئی؟ جو آپ کی کنیز حضرت ماریہ سے تھے۔
تو اب تو یک نہ شد، دو شد نہیں بلکہ کچھ ہزار شد. پہلے ہی دعوت کی وجہ سے کٹے ہوئے تھے معاشرے سے، سمجھائی، تنہائی کا شکار تھے. اب دیکھو نا آپ، اگر کسی کی غلط کیا کہتے ہیں بدقسمتی سے کسی کے دوستوں کا ماحول بالکل غلط ہو، شرابی شبابی سارے بیٹھے ہوں، وہ شراب کو سوشل ڈرنک سمجھتے ہوں، اور بندہ خود 7 اپ لے کے بیٹھ جائے، وہ کتنی تنہائی محسوس کرے گا. چھوٹی سی جھلک ہے، وگرنہ نبی کی تنہائی سے کیا مشابہت ہے اس کی، کیا مشابہت ہے اس کی. نبی ہر طرف سے کٹ گئے تھے، خاندان سے، قبیلے سے، معاشرے سے، اپنوں سے، غیروں سے، اور اوپر سے ہی اولاد بھی یک کے بعد دیگرے نرینہ اولاد فوت ہوتی چلی گئی. دشمنوں کے طعنے عروج پہ آ گئے، کہا اللہ اس سے ناراض ہو چکا ہے، اب اس کی نسل نہیں چلے گی. چند دن ہی اللہ کی توحید بیان کرے گا، بعد میں اس کا نام لیوا کوئی بھی نہیں ہوگا. یہ تو جڑ کٹا ہے، دم کٹا ہے، نعوذ باللہ یہ تو نامراد ہے، ابتر ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس ابتر کے مقابلے میں اللہ نے کوثر کہہ دیا. یہ ہے کوثر کا مقام. کوثر کو سمجھنا ہو ابتر کو سمجھیں. جب تک ابتر کی بات سمجھ نہیں آتی کوثر کی بات سمجھ میں نہیں آتی. وہ خالی ایک نیرا تھوڑا چھوٹا سا ترجمہ لگتا ہے، سمجھائی، وہ چھوٹا سا ترجمہ لگتا ہے. ابتر کو سمجھیں گے کوثر کی سمجھ آتی ہے. ابتر کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے خاندان سے کٹ جائے. ابتر کسے کہتے ہیں؟ جسے استحکام نصیب نہ ہو. ابتر کسے کہتے ہیں؟ جس کا انجام ہی صحیح نہ ہو. ابتر کسے کہتے ہیں؟ جس کی نسل کٹ جائے، آگے اولاد نہ چلے. ابتر کسے کہتے ہیں؟ جس کا آگے ذکر ہی نہ چلے. ان تمام معنوں میں مشرکین مکہ نے نبی علیہ السلام کو ابتر کہنا شروع کر دیا. اللہ کے نبی تو انہیں جہنم سے بچا رہے تھے، جنت کی راہ دکھا رہے تھے، اور سلے میں وہ کیا دے رہے تھے؟ ابتر. مجھے آج بھی وہ خاتون یاد ہے، وہ بیچاری سود کا کاروبار کرتی. ویسے ان لوگوں کو سمجھایا کریں، یہ بیچاری ساری بوڑھی عورتیں باہر کرنسی کے نوٹ لے کے بیٹھی ہوتی ہیں، سارا سودی کاروبار کرتے ہیں، نئے نوٹ پرانے نوٹ کے مقابلے میں مہنگے بیچتے ہیں. یہاں ایک خاتون ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. میں بڑے عرصے دراز سے اس کو جانتا ہوں، ابھی بھی گزرتا ہوں تو بڑے احترام سے بیٹا کہہ کے سلام کرتی. میں خود سلام کرنے کی کوشش کرتا ہوں اسے. ایک دفعہ دونوں میں آپس میں لڑائی ہو گئی، دو خواتین، آج سے کوئی 7-8 سال پہلے کی بات. تو دوسری خاتون ہوتی ہے نا، وہ تانا دینے پہ آئے تو پھر اس کا مقابلہ کہاں ہے، سمجھے. تو اس خاتون کو کہا کہ تیری تو کوئی اولاد ہی نہیں، تیری نسل ہی نہیں. وہ خاتون جو اتنی بے جگری اور دیدہ دلیری سے اس کے لڑ رہی تھی، ٹھنڈ پڑ گئی جی اس پر، وہیں ٹھنڈی ہو کے رہ گئی. اس کے سمجھیں اس کے ہاتھ پاؤں شل ہو گئے، وہ بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی. مجھ سے یہ منظر دیکھا ہی نہیں گیا. اس کے بعد اس خاتون کی عزت ہمدردی میرے دل میں رچ بس گئی. میں گزرتا ہوں احترام سے اسے سلام کرتا ہوں، بلکہ وہ دور سے دیکھتی خود ہی سلام کرتی. میری کوشش ہوتی میں پہلے سلام کروں، اس کی کوشش ہوتی وہ پہلے سلام کرے. بڑی عمر کی خاتون ہے، لیکن دوسری خاتون نے اسے بانجھ ہونے کا، لاولد ہونے کا تانا دیا. وہ وہیں ٹھٹر کے رہ گئی، وہ آگے اس کو جواب ہی نہیں دے سکی، لڑائی اس سے ختم کر دی. یہ منظر مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا. تو نبی تو سب سے زیادہ حساس ہوتا ہے. ماں اتنی حساس نہیں ہوتی جتنا نبی حساس ہوتا ہے. باپ اتنا حساس نہیں ہوتا جتنا نبی حساس ہوتا ہے. اور پھر وہ امتی جس کے بارے میں نبی حساس ہے، وہ امتی اپنے نبی کو تانا دینے پہ آ جائے، اور تانا بھی پھر اولاد کا بھی دے، خاندان کا بھی دے، معاشرے سے تنہا ہونے کا بھی دے، تو کیا گزرے گی اس نبی کے اوپر کہ تو ابتر ہے. اور ابتر کا سب سے بڑا معنی تو حضور پہ یہ فٹ ہوتا تھا، آپ ایک ایسی دعوت لے کے آئیں جسے کوئی قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اس دعوت نے تو آپ کو اجنبی کر دیے، کیونکہ آپ کی دعوت ہی اجنبی ہے. اور خود نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، بدأ الاسلام غریبا. ارے اسلام جب آیا تھا بڑا اجنبی تھا، بڑی اجنبیت میں یہ طلوع ہوا تھا. وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ. عن قریب یہ دوبارہ اجنبی ہو جائے گا، عن قریب یہ دوبارہ اجنبی ہو جائے گا. اس کے اپنے اس کو چھوڑ دیں گے. فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء. ایسی حالت میں اجنبی اسلام کے ساتھ چمٹ کے اجنبی بن جانے والوں کے لیے یہ خوشخبری ہو. آج بھی ہے کہ نہیں؟ دین کی بنیادوں پر جو مضبوطی سے کیا کہتے ہیں کاربند ہوتا ہے، وہ معاشرے میں اجنبی بن جاتا ہے.
آج بھی ہے. اس شناختی کارڈ کہ مسلمانوں کے معاشرے میں راسخ العقیدہ مسلمان اجنبی ہو جاتا ہے. اگر وہ کسی اپنے کی شادی میں اس لیے شرکت نہیں کرتا کہ یہاں ڈول باجے ہیں، گانے ہیں، ٹھمکے ہیں، خسرے ہیں، سب کچھ ہے، نہیں یہ تو دین نہیں ہے، ساری برادری اس کا بائیکاٹ کر دیتی ہے. مولوی صاحب تو نکاح فارم لے کے سب سے پہلے ڈول ڈماکوں کے درمیان میں بیٹھا ہوتا ہے. وہ اپنے 5,000 کے لیے پورے ایمان کا سودا کر رہا ہوتا ہے وہاں. اب اگر وہاں آپ ایسے رسوم و رواج سے انکار کر دیں کیا بنے گا؟ اس لیے حکمت یہی ہوتی ہے، کسی عزیز کے شادی میں ولیمے میں ایسے ساری خرافات ہوتے ہیں، آپ پہلے شادی سے پہلے گھر چلے جائیں، تحفے تحائف دے کے معذرت کر کے آ جائیں کہ ہمارے لیے شرکت ممکن نہیں ہوگی. پھر دیکھیں معاشرہ ٹھیک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اجنبی بنے نا پھر پتہ چلے. یہ سننا بڑا آسان ہے، اسلام سے چمٹ کے بندہ اجنبی ہو جاتا ہے. لا الہ الا اللہ. ایسے میں یہ ایسی حالت میں یہ کوثر اتری سورت انا اعطیناک الکوثر. میرے نبی آپ کو انہوں نے ابتر کہہ دیا، آپ تو کوثر ہیں، آپ تو خود کوثر ہیں، آپ کو انہوں نے ابتر کہہ دیا. کوثر خیر کثیر، خدا کی ذات بھی کوثر. ٹھیک، آپ کی امت جو آپ پہ ایمان لانے والی ہے اپنی کثرت کے اعتبار سے بھی آپ کے لیے کوثر، اپنی قوت کے حوالے سے بھی آپ کے لیے کوثر. آپ کا وہ اولین طبقہ جو آپ پر ایمان لا کے صحابہ بنے اور آپ کی زندگی میں ہی وہ فصل تیار ہو گئی جو پوری دنیا پہ حکمرانی کرنے کے لیے کافی تھی، وہ کوثر ہے. آپ نے کہا 12 خلفاء تک اسلام کا غلبہ ہوگا. 12 خلفاء تک، 3 4 نہیں، 5 6 نہیں، 12 خلفاء تک. ہم نے 4 5 کے بعد ہی اسلام کی تاریخ کو مسخ کر کے پیش کر دی. سمجھ آئی بات؟ ہم نے تو 4 5 کے بعد ہی اسلام کی تاریخ مسخ کر دی. صاف صحیح حدیث موجود ہے 12 خلفاء تک اسلام کا غلبہ رہے گا، اور یہ 12 کے 12 قریش میں سے ہوں گے. یہ کوثر ہیں. نبی علیہ السلام کی کہیں ڈائریکٹلی توہین ہوتی ہے، کہیں انڈائریکٹلی ہوتی ہے. جو ڈائریکٹ نہیں کر سکتے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ انڈائریکٹلی کرتے ہیں. وہ انڈائریکٹلی کیسے کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو عظمتیں وابستہ ہو چکی ہیں وہ ایک ایک کر کے ان عظمتوں کو کھرچنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک بندہ ہے، آپ اس کی براہ راست توہین نہیں کرتے، لیکن آپ اس بندے کو یہ کہتے ہیں آپ نے جو کل بات کی تھی نا وہ آج غلط ثابت ہو گئی، تو آپ نے کیا کر دی؟ اس کی کر دی نا، انسلٹ کر دی. اگر وہ بات آپ غلط کہہ رہے ہیں اور وہ بات صحیح کہہ رہا تھا اور آپ نے کہہ دی کہ آپ نے کل جو بات کی تھی وہ آج غلط ثابت ہو گئی، تو کیا ہو؟ آپ نے اس کی عزت گرا دی. اسی طرح اس کے دوستوں کا 3 4 کا حلقہ یا 4 5 کا حلقہ وہ بڑے نہیں، آپ نے ڈائریکٹ اس کی توہین نہیں کی. آپ نے کہا آپ کی زندگی جو حلقہ ہے وہ منافقوں کا ہے، تو پھر آپ اس کی توہین کر دی نہیں کریں. یہ سمجھ آ رہی میری بات؟ آپ اس کی توہین کر دی. آپ کے پاس بڑی ایک اچھی کتاب ہے جس کا آپ مطالعہ کرتے ہیں، اس نے ڈائریکٹ آپ کی توہین نہیں کی، لیکن اس نے کہا کہ جو آپ کتاب پڑھتے ہیں نا اس سے بڑا رد بدل ہو گیا. تو آپ نے کس کی توہین کی؟ اس کی وزڈم کی توہین کی. وہ تو کہہ رہا ہے کہ اس پہ رد بدل ممکن ہی نہیں، اور آپ نے کیا کہہ دیا؟ بس نبی علیہ السلام کی کہیں ڈائریکٹ توہین ہوتی، کہیں یہ ڈائریکٹلی توہین ہوتی. ڈائریکٹ توہین آپ کے سامنے کھاتے بنتے ہیں، آپ کے لیے زندگی پر حملے ہوتے ہیں، سب کچھ الزامات کو دہرانا ہی نہیں. انڈائریکٹلی توہین کیا ہے؟ ابو بکر صدیق کی تنقید، عمر فاروق کی تنقید، عثمان غنی کی تنقید، معاویہ بن ابی سفیان کی تنقید، خود حضرت ابو سفیان کی تنقید رضی اللہ عنہ. ایک ایک کر کے جن صحابیوں کے بارے میں آپ نے بشارتیں دی، عشرے مبشرہ، ان پہ تنقید. عشرے مبشرہ جن کو آپ نے جنت کی بشارت دنیا میں دی ان پہ تنقید. جن کو آپ نے بیٹیاں دی ان پہ تنقید. جن سے آپ نے بیٹیاں لی ان پہ تنقید. تو دراصل آپ تنقید کس پہ کر رہے ہیں؟ خود ذات نبوت پہ کر رہے ہیں. لیکن بغیرت ہے وہ لوگ جو ذات نبوت پر براہ راست حملہ نہ کر کے ادھر ادھر سے حملہ کرتے ہیں، اور احمق ہے وہ لوگ جو ایسے الزام پر ایمان لاتے ہیں.
قرآن پڑھنے کی بجائے تعلیم کی اولاد تو کافی سمجھتے ہیں. تو نبی علیہ السلام کی توہین کہیں ڈائریکٹلی ہو رہی ہے کہیں انڈائریکٹلی ہو رہی ہے. اس کا علاج قرآن پڑھیں, حدیث پڑھیں. اس کا علاج, اس کا بہترین انتقام, اللہ کا ریاست کے بھی ہوش آ جائیں, اس کا بہترین انتقام میں اور آپ اپنے آپ کو سیرت کے اندر, سیرت پہ ڈھال دیں اپنے آپ کو. تو یہ معاشرہ سیرت نبوی میں اپنے آپ کو ڈھال لے گا تو اسی معاشرے سے پھر قیادت اٹھے گی, جو غیور قیادت اٹھے گی. کسی کی ضرورت نہیں گائے کا پیشاب پینے والے کو میرے نبی کی توہین کرنے کے لیے نیت بھی کرنے کی کوشش کرے, وہ میری آنکھ سے بھی دیکھنے کی کوشش کرے. اگر آج وہ میری آنکھ سے دیکھ رہا ہے, اگر آج وہ بڑھو رہا ہے, بکواس کر رہا ہے, اس کی غلطی اپنی جگہ, اس سے کہیں زیادہ غیرت ہے خود, کیونکہ میرے سامنے وہ میرے نبی کی توہین کر رہا ہے. میرے سامنے میرے باپ کی نہیں کرتا, میرے نبی کی کرے. اس سے میں اس قبر میں سب سے بڑا غیرت ہوں کہ میرے سامنے میرے باپ کی توہین نہیں کر سکتا لیکن میرے نبی کی کر رہا ہے. میرے سامنے میری ماں کی نہیں کر سکتا لیکن معاشرے کی توہین کر رہا ہے. میرے سامنے میرے باپ کی نہیں کر سکتا لیکن شیخ نہیں کر رہا ہے. اس قبر میں غیرت. ہمارے اندر اسلام اتنا مضبوط ترین ہونا چاہیے, کسی ہندو کو ادھر ادھر کوئی ضرورت ہو ہی نہ سکے, خیال ہی نہ ہو. جب اسلامی سلطنتوں کو زوال آیا تو خراج لینے کے لیے نمائندے جاتے تھے, تو خراج یا جو بھی خراج لینے کے لیے چلے گئے اسلامی مملکتوں کے نمائندے, دینے والوں نے انکار کر دیا. کیوں نہیں دے؟ وہ لینے والے چلے, ہماری کوئی اوقات ہی نہیں ہے حکومت ہے, جاؤ چھٹی کرو. جب تک ہمارا کردار ٹھیک نہیں ہوتا طاقتیں مسلط ہو جاتی ہیں, فرعون مسلط ہو جاتا. لا الہ الا اللہ اللہ, یہ انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو کوثر دی ہے. خیر کثیر میں تمام چیزیں کی قرآن بتا ہے, دنیا جہاں کی, آخرت کی, دنیا کی تمام نعمتیں کوثر کے اندر داخل. انا اعطیناک الکوثر والضحی واللیل اذا سجى, صبح روشن کی قسم, وقت چاش کی قسم, واللیل اذا سجى, تاریک رات کی قسم. ما ودعك ربك وما قلى, میرے نبی تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں, وہ تجھ سے ناراض نہیں ہوا. والآخرة خیر لک من الاولى, آپ کی شان تو یہ ہے کہ آپ پہ ہر گزرنے والا لمحہ پہلے لمحے سے بہتر. یہ اللہ کے نبی کی شان ہے, ہر آنے والا لمحہ گزرنے والے لمحے سے. اور آج بھی یہی ہے ہمارے نبی پر, ہر آج جو لمحہ گزرتا ہے عالم برزخ میں, علیین میں, وہ گزرا ہوا آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے بدل جہاں بہتر. والآخرة خیر لک من الاولى وسوف يعطيك ربك فترضى, اور میں آپ کا رب آپ کو وہ کچھ عطا کر دے گا کہ آپ راضی ہو. علم یجدک یتیما فآوى, اس نے آپ کو یتیم پایا, ٹھکانہ دے دی. ووجدک ضالا فہدى, متلاشی حق پایا, ہدایت دے دی, بلکہ نبی بنا. ووجدک عائلا فأغنى, مفلس پایا, غنی کر دیا. آپ کا فقر آپ کا اختیاری ہے, اضطراری نہیں ہے. ولی صاحب نے یہاں نبی کا فقر بیان کرنا شروع کر دیا. نیچے سننے والوں نے کہا آپ نبی کی سب سے پہلے طلبگار بنے, فقیر بن کے زندگی بنائیں. یہ مولوی کی غلطی جس سے آپ کو نبی علیہ السلام کا فقر ایسے سکھایا. آپ کو ایسے کپڑے پہن کے بیٹھے, کوئی تو نبی کی سنت ہی ادا نہیں ہوئی. ٹیبل نہ بھی ہوتے تھے, یہ بڑے ٹھاٹ بھاٹ کے کپڑے پہن کے بیٹھتا. تو نبی کو مولوی صاحب بیوقوف تھا جس نے نبی کی سیرت اس طرح بیان کی. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ نبی کو اللہ تعالیٰ نے مالدار کر دیا. ووجدک عائلا فأغنى, نبی کی فقیری اختیاری تھی, جو آتا تھا صحابت سے سارا کچھ دے کے خالی ہاتھ رہ جاتا, کمی نہیں تھی آپ کے پاس. قرآن بتا رہا ہے مالدار ہے. ووجدک عائلا فأغنى فأما اليتیم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ألم نشرح لك صدرك, ہم نے آپ کا سینہ دین کے لیے کھول نہیں دیا. ورفعنا عنك وزرك, آپ سے بوجھ اٹھا نہیں دیا. الذي أنقض ظهرك, جس بوجھ نے آپ کی پیٹھ کو توڑ کے رکھ دیا. ورفعنا لك ذكرك, ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. آج نبی جتنا ذکر کسی کا بلند ہے, نبی پر اترنے والی کتاب سے پڑھنے سے زیادہ کوئی کتاب دنیا میں پڑھی جاتی ہے. ہاں مشکلات, فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا,
یہ یسر و عسر ایک ساتھ ہے، دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، تنگیاں بھی آتی ہیں، سختیاں بھی آتی ہیں، پھر آسانیاں بھی آتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، جس نے میرے نبی کو کہہ دیا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، و تب میں نے ابو لہب کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اللہ نے پہلی خبر دی کہ وہ ایسی موت مرا اولاد قریب نہیں، ایسی موت مرا کہ اولاد قریب نہیں تھی۔ آج بھی ایسا ہے جو نبی پر تہمتیں باندھتا ہے، پھر اس کی موت ایسی آتی ہے وہ تنہائی میں مرتا۔ آپ دیکھیں نا، جنہوں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں خاکے بنائے، ادھر ادھر کیے، ان میں سے جو مرا اس کی موت کیسے آئی؟ بلکہ نبی علیہ السلام پر ایمان لانے والے صحابہ کے بارے میں بھی جس نے بھکتیاں کسی، وہ بھی کوئی اچھی موت نہیں مرا، وہ بھی دنیا کے لیے عبرتناک بن جاتا ہے۔ یہ تو قرآن کریم ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، میرے نبی ابو لہب نے آپ کو کہہ دیا، بلکہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں دونوں، و تب توڑ دیا ہم نے اس کے ہاتھ، پہلی خبر دے دی، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب کا مال کام نہیں آیا، جو کچھ کمایا اولاد کی صورت میں بھی، وہ اولاد بھی موت کے وقت کام نہیں آئی، سر مر گیا، کیا کہتے ہیں اس کو، پھر گڑا کھود کے دفن کر دیا، ایسی کیا کہتے ہیں نامراد بیماری میں مبتلا۔ یہ ہمارے نبی کوثر کے مقابلے میں ابتر کو رکھے، پھر سمجھ آتی کوثر کسے کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ہمارے نبی نے تو زندگی ایسے گزاری، یہاں تک کہ بیویوں تک کو کہہ دیا یہ میرا اختیاری فقر و فاقہ ہے، اس میں تم میرے ساتھ شریک رہنا چاہتی ہو رہو، جبر کوئی نہیں، علیحدہ ہونی چاہتی ہو تو دنیا اچھی دے کے تمہیں رخصت کر دیتا ہوں۔ ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، اگر تمہیں دنیا کی زندگی چاہیے آ جاؤ، بہت کچھ دے کے تمہیں رخصت کر دوں گا۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اگر تم نے اللہ کا ارادہ کر لیا ہے، رسول کو تم نے چن لیا ہے، آخرت کو چن لیا ہے، تو پھر تو یہاں کی مشکلات برداشت کرنی ہوں گی، یہاں کا میرا اختیاری فقر و فاقے میں تمہیں شریک رہنا ہوگا۔ وہ پھر بیویاں بھی ایسی بیویاں تھیں، ازواج مطہرات ہماری مائیں، وہ حضور کو چھوڑ کے جا کہاں سکتی تھی۔ یہ ہے کوثر، پھر آپ کو وہاں بھی کوثر ملے گا، حوض کوثر، جو جنت کی نہر کوثر سے جہاں جس کو پانی لگا ہوا ہے، اور وہ حوض کوثر اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا، اللہ اکبر، اور اس کی خوشبو مشک سے زیادہ معطر، اس کی تہہ میں جو نہر میں مٹی ہوتی ہے، مٹی کی جگہ مشک ہے، نہر میں نیچے کنکریاں ہوتی ہیں، کنکریوں کی جگہ ہیرے جواہرات موتیاں ہیں، اور اس کو پانی کہاں سے مل رہا ہے؟ نہر کوثر سے۔ نہر کوثر جنت کے اندر نہر ہے جو اللہ کے نبی کو عطا کی ہے، اس کا پانی میدان حشر میں حوض کوثر میں پہنچایا جائے گا، اور اللہ کے نبی نے کہہ دیا اپنی امت کو، الا ان موعدکم حوضی، میرے امتیوں، میرے تمہاری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی اپنے نبی سے ملاقات حوض کوثر پہ نصیب کرے۔ بھائی پہلے کون پہنچے گا؟ افسر تو بعد میں آتا ہے، باس بعد میں آتے ہیں، پیروکار پہلے پہنچے ہوتے ہیں۔ کہا نا 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 وانا فرتکم علی الحوض، سب سے پہلے تمہارے انتظار میں میں پہنچاؤں گا۔ وانا فرتکم علی الحوض، سب سے پہلے میں وہاں پہنچ کے تمہارا انتظار کروں گا، آنا میرے پاس، میری تمہاری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی کا زندہ معجزہ تھا، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِيَ الْآنِ، اللہ کی قسم اس وقت میں اپنے حوض کوثر کو ان دو آنکھوں سے براہ راست دیکھ رہا ہوں۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور اس حوض کوثر سے جو پانی پیے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی، اس سے جو محروم ہوگا اس کی پیاس کبھی نہ بجھے گی۔ اللہ نبی کے ہاتھ سے جام کوثر مجھے اور آپ کو نصیب کرے۔ اس کے لیے صرف تمنا کافی نہیں، اس کے لیے صرف خواہش کافی نہیں، بلکہ کوثر بننا ہے میں نے اور آپ نے۔ ہم بھی اپنے نبی کے لیے کوثر بنیں۔ اگر ہم صحیح امتی بنیں، نبی کے پیروکار بنیں، تو اللہ تعالیٰ نبی کو کہیں گے یہ بھی آپ کے لیے کوثر ہے، یہ بھی آپ کے لیے، اس کے لیے کوثر بننے کی ضرورت ہے، تب حوض کوثر سے پانی ملے گا۔ عقائد ہمارے ہندوانہ ہوں، اخلاق سے اگلا شرما جائے،
کردار کا ہمارا بیڑا غرق ہو، کرپشن عروج پر ہو، مالی کرپشن ہو یا اخلاقی کرپشن ہو، اور اس میں ہم صرف زبانی تمنا کریں حوض کوثر سے پانی ملے گا، ای خیال استو محال استو جنون۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے نبی کہتے ہیں، میں کہوں گا امتی امتی، ارے یہ تو چہروں سے پہچانے جا رہی ہے، میری امت، ان کو میرے پاس آنے دو، اور فرشتوں کا ایک گروہ اس آنے والوں کو دھکیل کے دوسری طرف لے جا رہا ہوگا، میں کہوں گا یہ تو میری امت ہے، اس کو آنے دو، تو مجھے کہہ دیا جائے گا یا محمد انک لا تدری ما احدثوا بعد ذلک، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نہیں جانتے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ان لوگوں نے دین میں کیا کیا نت نئی چیزیں پیدا کر دی تھیں۔ یہ سن کے میں کہہ دوں گا سحقاً سحقاً لمن بدل بعدی، اللہ کی پھٹکار ہو ان پر، اللہ کی پھٹکار ہو ان پر جنہوں نے میرے بعد میرے دین میں تبدیلیاں پیدا کر دی تھیں۔ صرف حوض کوثر کا انتظار نہ کریں، اس کے لیے انتظام بھی کریں۔ دنیا کے چھوٹے سے عہدے کے لیے نیری زبانی تمنا کافی نہیں ہوتی، ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں، کوالیفیکیشن کمپلیٹ کرنی پڑتی ہے، اور دنیا کی تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ جنت اتنا سستی، جتنی سستی آئی، محض زبانی خواہش کریں، عقائد ہمارے مسلمانوں کے نہ ہوں، اخلاق اور معاملات سے ہندو بھی شرما جائے، اور پھر کہہ جی حوض کوثر کا جام ملے گا، اور ترنم سے باتیں نعتیں پڑھیں۔ محض ترنم سے نعتیں پڑھنے سے جنت نہیں ملتی، نبی کی سیرت اپنانی ہوگی۔ انشاءاللہ یہ آنے والے 2-3 جمعات قربانی سے پہلے میری کوشش ہوگی کہ عشق نبی پہ، محبت نبی پہ، اطاعت نبوت پہ انشاءاللہ بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آج اگر میرے نبی کے خاکے بن رہے ہیں، آج اگر میرے نبی کی توہین ہو رہی ہے، ان کی وہ ذمہ دار اپنی جگہ، لیکن اللہ کی قسم میں خود کو ذمہ دار سمجھتا ہوں۔ آپ میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، میں خود ذمہ دار ہوں۔ اگر میرے اندر اتنی غیرت ہوتی، حمیت ہوتی، میرا دین اتنا بیدار ہوتا، میرے اندر شعور ہوتا، میں دین پہ عمل کر رہا ہوتا، تو آج یہ نوبت ہی نہ آتی۔ آج نوبت اس لیے آئی ہے، دشمن کو پتہ ہے کہ یہ اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں، انہیں جو مرضی کہہ دو، یہ تو سود میں لت پت ہے، یہ بے حیائی میں لت پت ہیں، یہ تو ساری رات نیٹ پہ جاگتے رہتے ہیں، اور جب جاگنے کا ٹائم ہوتا ہے تو یہ امت سو جاتی ہے۔ کسی آپ مسجد میں چلے جائے، جس مسجد میں عام طور پر ظہر عصر میں بھی آپ کو 200 300 20 30 40 50 60 نمازی نظر آئیں گے، خدا کی قسم اس مسجد میں چلے جائیں، وہاں آپ کو نمازی نظر نہیں آئے گا، 2 3 3 4 5 6، یعنی تعداد کے لحاظ سے وہ اتنی کم تعداد ہوتی ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی بستی ہے کہ یا ہندوؤں کی بستی ہے۔ اعمال ایسے لے کر بددیانت ہو کے، ملاوٹ کر کے، رشوتیں لے کے، حلال حرام کی کمائی کا فرق ختم کر کے، اپنی اولاد کو حرام کھلا کے، اپنی اولاد کا پیٹ بھرنے کے لیے یتیموں کا پیٹ کاٹ کے، پھر ہم سمجھیں گے ہم نبی کی امتی ہیں، ہمیں جام کوثر ملے گا۔ ای خیال استو محال استو جنون، ایسا نہیں ہوتا۔ اسی وقت ہم سدھریں گے جب ہمارے اعمال تبدیل ہوں گے، اور جب تک اس امت کے اعمال تبدیل نہیں ہوتے، اللہ کا حکم تبدیل نہیں ہوتا۔ اللہ کی قدرت اللہ کے حکموں میں نظر آتی ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، جو حالت جس قوم پہ اتری ہوئی ہوتی ہے، اچھی حالت ہو یا بری حالت، اللہ تبدیل ہی نہیں کرتے۔ حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ قوم اس حالت کو خود تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرتی۔ بری حالت ہو، محض تمناؤں سے بری حالت تبدیل نہیں ہوتی جب تک کہ وہ بری حالت تبدیل کرنے کے لیے تگ و دو نہیں کرتی، اور اچھی حالت اس وقت تک تبدیل نہیں ہوتی وہ جب تک اچھا لباس خود اتار پھینکنے کی کوشش نہیں کرتی۔ اور جب کوئی قوم اپنا اچھا لباس اتارنے کی کوشش کرتی ہے تو اللہ اس کے لیے سیدھا راستہ کر دیتے ہیں کہ تیری مرضی اتارنا تو اتار دو، آگے جہنم تیرے سامنے۔ کیونکہ دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ جبرن کسی کو بزور بازو زبردستی دین پہ نہیں رکھتے، یہی تو امتحان ہے۔ فرشتوں کے ساتھ شر کا مادہ لگا ہی نہیں ہے، ہمارے ساتھ تو شر کا مادہ لگا ہوا ہے، خیر لگا ہوا ہے۔ ہم نے اپنے انتخاب سے خیر کی طرف جانا ہے، اور ہم نے اپنے انتخاب سے شر کی طرف جانا ہے۔ تو اس لیے دنیا میں ایسے واقعات ہوتے ہیں، دل چھوٹا نہ کریں، لیکن اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہرائیں کہ یہ میرے نبی کی توہین ہو رہی تو میں ذمہ دار ہوں، میں ذمہ دار ہوں، اس میں میرا کتنا حصہ ہے، آپ کا کتنا حصہ ہے۔ ہر بندہ جا کے اپنے گھر پہ غور کرے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ آج ملکی سطح پہ، عالمی سطح پہ کہیں بھی نبی کی توہین ہوتی ہے، اصحاب نبوت کی توہین ہوتی ہے، میرے سمیت ہر بندہ سوچے
کہ یہ وہ دو نبی جو پوری کائنات کا سردار بن کے، رحمت للعالمین بن کے، امام الانبیاء بن کے، خاتم الانبیاء والمعصومین بن کے اس دنیا میں تشریف لایا، آج اس کی توہین ہو رہی، تو اس کا میں ذمہ دار کتنا ہوں؟ بس جب ہم یہ سوچیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا ہماری ذمہ داری کیا ہے، اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس کا بہترین انتقام تو ریاست اپنی جگہ لے، لیکن انفرادی سطح پہ بہترین انتقام یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی صورت کو بھی نبی کی صورت میں ڈھال لیں، اپنی سیرت کو بھی نبی کی سیرت میں ڈھال لیں، اپنے معاملات کو نبی کے معاملات میں ڈھال لیں، اپنی تجارت کو نبی کی تجارت میں ڈھال لیں۔ پھر دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ عروج عطا کرتے ہیں، زوال کو ختم کرتے ہیں، اور یہ جو مشکلات کا ہم شکار ہیں کہ آئے دن ہمارے نبی کی توہین ہوتی ہے، پھر یہ ساری چیزیں کیسے ختم ہوتی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں گے اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، یہ کوئی ماضی کی کہانی نہیں ہے کہ فتح مکہ ہوا، میرے نبی آپ دیکھیں لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ کردار آج بھی زندہ ہو سکتا ہے، ہم اپنا کردار زندہ کر لیں، دعوت کو لے کر اٹھیں تو وہی تصویر آج دوبارہ پیدا ہوگی، وہی صورت آج دوبارہ پیدا ہوگی، اللہ کی مدد آئے گی۔ آپ دیکھیں گے یہی مخالفت کرنے والے فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کمی ہے تو میرے اور آپ کے اندر ہے، آج بھی ہو جو ایمان پیدا، کیا آج بھی ہو؟ آج بھی ہو؟ بس جو بھی، اب آپ نے اتنا کہہ دیا مجھے یاد نہیں، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ بس اللہ مجھے اور آپ کو ایمان یقین نصیب فرمائے۔ آئندہ جمعات بھی انشاءاللہ نبوت اور اصحاب نبوت پہ بات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔